ایک بہت بڑا اسکینڈل پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر ڈوب جائے گا۔ الطاف حسین کے بڑے بڑے پوسٹر، لیکن واٹس ایپ زیادہ سرگرم نکالے کس نے؟ پی ٹی آئی دلوں کی دھڑکن لیکن کاغذ سے غائب۔ سندھ نہیں بلکہ یہ سندھی سیکریٹریٹ ہے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت اہم اور بہت تازہ خبروں کے ساتھ انیس منصوری اس وقت آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، سب سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ضرور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ ہم اپنی منزلوں سے زیادہ دور نہیں، اور منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قدم اٹھانا ہی ہوتا ہے، تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں بڑی اور اہم خبروں سے۔ آج تاریخ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 6 جنوری کا دن ہے۔ گزشتہ رات یعنی کہ گزشتہ دن 5 جنوری تھی، اور 5 جنوری کو 2 بڑے اہم واقعات ایک ساتھ منسوب ہو گئے۔ سب سے اہم بات، 5 جنوری کو رات کے تقریباً 10:30 بجے کے قریب ایک ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوئی، اور وہ ویڈیو اتنی تیزی کے ساتھ پورے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں وائرل ہوئی کہ ہر شخص کے پاس واٹس ایپ پر پہنچنا شروع ہو گئی، اور ایک تہلکہ سا مچ گیا۔ بات چھوٹی سی تھی، ویڈیو صرف اور صرف 4 سے 5 سیکنڈ کی تھی، جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آتے ہی پھر ایک شور سا برپا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ کل یعنی کہ 5 تاریخ کو یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک تصویر پہلے تو سب سے پہلے وائرل ہوئی، اور اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں عائشہ منزل کے برج پر ایک دیو قامت ایک پوسٹر لگایا گیا۔ یہ پوسٹر تقریباً 22 سے 23 فٹ لمبا تھا، اور 8 سے 10 فٹ تقریباً چوڑا یہ ایک پوسٹر تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف برجز پر مختلف بڑے بڑے بینرز، پوسٹرز آویزہ ہوتے ہیں، تو یہ اسی طریقے کا ایک بڑا بینر تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک عام سا بینر ہوگا، اور اس کی ویڈیو پھر جب وائرل ہونا شروع ہوئی تو اس پر کئی چیزیں آنا شروع ہوئی۔ یہ جو بینر ہے، بڑے دیو قامت سائز کا بینر، اس سے پہلے ایک بار لگا تھا، یعنی کہ سن 2016 میں الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد 22 اگست 2016 سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کراچی شہر میں الطاف حسین صاحب کی تصاویر اور ان کی تقریر پر پابندی لگ گئی تھی۔ سن 2015 ستمبر میں یہ پابندی عائد ہو چکی تھی، اور اس کے بعد نہ تو ٹی وی چینلز پر ان کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ اخبارات میں ان کا نام شائع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک خبر دکھا رہا ہوں۔ جنگ اخبار نے 6 تاریخ کو، یعنی کہ جنگ اخبار جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 6 جنوری کو اپنے اخبار میں ایک خبر شائع کی کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ کراچی شہر میں بڑے پیمانے پر الطاف حسین صاحب کے بینرز، پوسٹرز لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چاکنگ شروع ہو چکی ہے۔ جب ہم نے اس حوالے سے اطلاعات لی تو ہمیں معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ بینرز 4 اور 5 جنوری کی رات کو لگے تھے، اور کچھ بینر 5 اور 6 جنوری کو لگے تھے۔ جس بینر کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، در حقیقت یہ 4 اور 5 جنوری کے رات گئے یہ بینر آویزہ کیے گئے۔ یہ دن میں یہ جس وقت یہ وائرل ہوا ہے، یہ اس وقت آویزہ نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کے ایک دن بعد یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہوئی۔ یہ 4 اور 5 تاریخ کے درمیان کی بات ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو جب یہ اتنا بڑا بینر لگا 2016 کے بعد، ایک بار یہ اتنا بڑا بینر ناظم آباد کے برج پر لگا تھا، اور اس کے بعد اب یہ لگا 2000، اور پھر 6 جنوری کو کوئی 10:30 بجے کے قریب یہ ویڈیو ایک دم سے وائرل ہونا شروع ہو چکی۔ ہم نے اس حوالے سے تحقیقات کی، معلومات لی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس وقت یہ بینر لگا تھا اس کے فوراً بعد یہ بینر وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یعنی اب جس طرح سے نامعلوم افراد نے بینر لگایا تھا، اسی طریقے سے نامعلوم افراد نے وہ وہاں سے ہٹا دیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چمگوئیاں شروع ہو گئی، بہت ساری باتیں شروع ہو گئی کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر ایک بار پھر کیوں بینرز آویزہ کیے گئے، اور تمام پوسٹرز اس طرح سے کیوں لگائے گئے۔ اچھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایم کیو ایم نے جو ایم کیو ایم لندن ہے، اس نے اس طرح کے بینرز سن 2024 کے آغاز میں بھی، یعنی کہ 31 اور 1 جنوری کے درمیان، 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیان آویزہ کیے تھے۔ اس بار انہوں نے جو موقع دکھا تھا وہ دکھا تھا کہ 1 جنوری کے بجائے انہوں نے 1 جنوری کو انہوں نے حیدرآباد میں کیا تھا، اور 4-5 جنوری کو انہوں نے اس طرح کے بینرز نئے سال کے حوالے سے مختلف جگہوں پر آویزہ کیے۔ اچھا،
دو بڑی اہم نکات ہیں، دو بڑی اہم باتیں. اس طرح کے بینرز کا ظاہر ہے وہ ہمیشہ سے اپنی موجودگی کا احساس دیتے رہتے ہیں. یوں تو سوشل میڈیا پر وہ مسلسل ان کے لوگ، ان کے کارکنان بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کی اپنی موجودگی کا احساس وہ وقتاً وقتاً ہر 2-3 مہینے کے بعد اپنی اس طرح سے ایک انٹرنس، اپنی اپیئرنس وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں. اب اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ کیا نیا سال میں جس طریقے سے الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ کوئی نئے معاملات شروع ہو رہے ہیں، یا کیا جو ان کا پنجاب کا پروگرام تھا وہ بہرحال پوسٹ پون ہو گیا تھا، لیکن کیا کوئی نئی انٹری یا کوئی نئے معاملات ہو رہے ہیں؟ تاحال اس حوالے سے کوئی ایسی خبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جناب کہ ان کے لندن نے کوئی بڑی انٹری کا فیصلہ کیا یا ان کے کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں. تو ابھی تک جو خبریں ہم تک ملی ہیں اس کے مطابق مسلسل ان کی طرف سے کوشش جاری ہے. الطاف حسین صاحب کے بیانات اور ان کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تاحال ابھی تک پرندوں نے اڑنا شروع نہیں کیا ہے. اب جب جیسے ہی پرندے اڑیں گے تو ظاہر اس حوالے سے خبر بہت زیادہ واضح ہو جائے گی. مگر انہوں نے ایک بھرپور انٹری ایک بار پھر دی ہے، کیونکہ ان کے کارکنان ظاہر بہت سارے عام طور پہ سرعام کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اپنی موجودگی کا احساس سوشل میڈیا پر اور اس طریقے سے بینرز کے طور پر دیتے ہیں. اول خبر، پہلی خبر یہ تھی، اور اس کے بعد آتے ہیں دوسری 2-3 بڑی اہم خبروں کی طرف. دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ کس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ سندھ سیکریٹریٹ نہیں ہے بلکہ یہ سندھی سیکریٹریٹ ہے، اور یہ خطرناک قسم کی بات کس کی طرف سے کی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اور بڑی خبریں آپ کے سامنے پیش کروں اور بڑی اہم نکات آپ کے سامنے پیش کی جائے. ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، اور جسے میں کہتا ہوں کہ گندا ہے پر دھندا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے گندا ہے پر دھندا ہے کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اور کس لیے کہہ رہا ہوں. بڑا اہم نکتہ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سن 2022 کے سیلاب کے بعد ایک کیمپین کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب آدھا سندھ جو ہے وہ ڈوب چکا تھا، ہزاروں اسکول تباہ ہو چکے تھے، سینکڑوں ہاسپٹل ختم ہو چکے تھے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے تھے. اور اس حوالے سے انہوں نے نہ صرف پاکستان کی وفاقی حکومت سے بلکہ صوبائی حکومت نے اپنے پلے سے، وفاقی حکومت نے اور اس کے بعد عالمی اداروں سے امداد کی طلب کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف عالمی بینک سے بلکہ دیگر جگہوں سے بھی انہیں نہ صرف امداد فراہم کی گئی بلکہ کچھ جگہوں پر انہیں قرض بھی فراہم کیا گیا. اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل دعویٰ کرتی رہتی ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جناب یہاں پر متاثرین کو سہولیات دینے کے لیے مزید چیزیں دی جائیں. اس پر ایک بہت بڑا اسکینڈل آ رہا ہے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کچھ پیپرز رکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے آپ ان پیپرز کو، اور ان پیپرز کو ذرا غور سے دیکھیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس قدم پر اور سندھ حکومت کے اس قدم پر ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن کا آغاز ہو گیا ہے. اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ اربوں روپے کا فنڈ خرد برد کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں. وہ پروجیکٹس کے جو کہ ہزاروں کے تھے اس پر لاکھوں، اور جو لاکھوں کے تھے اس پر کروڑوں اور کروڑوں پر اربوں روپے صرف ہوئے، لیکن گراؤنڈ پر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. اب اس حوالے سے ایک نیا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، اور نیب نے باقاعدہ انکوائری شروع کر دی ہے. 3 سے 4 خطوط ایسے لکھے جا چکے ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کو، اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی طرف سے بھی اس حوالے سے جواب مانگا جا رہا ہے. اس پورے عمل میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. جتنے پیسے آئے اس میں اتنے پیسے ٹھیکیداروں کو منتقل نہیں ہوئے، اور جتنے ٹھیکیداروں کو منتقل ہوئے اتنے زمین پر نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس حوالے سے آپ کو یہ میں 3 اہم کاغذات دکھا رہا ہوں کہ جس میں باقاعدہ نیب نے ان سے پوچھ گچھ کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ ان تمام معاملات کو جواب دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ کھڑا رہا کہ جناب سیلاب متاثرین کے لیے ہمیں بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے. عالمی سطح پر امداد کے لیے کہا گیا، مختلف جگہوں پر کانفرنسز کی گئی، لیکن جو لوگ جانتے ہیں یا جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انکوائری کا آغاز ہوا ہے کہ جس میں نیب سے باقاعدہ یہ سارا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. نیوز 1 ایک ٹی وی چینل ہے، اس نے بھی اس خبر کو نشر کیا ہے. ہم آپ کے سامنے اوریجنل پیپرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ واضح طور پر انڈیکیشن ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے وہ اس پر کڑی نگاہ رکھ رہا ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. عام طور پر نیب کو سیاسی ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. ماضی نیب کا اسی حوالے سے استعمال ہوتا رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی سیاستدانوں کو اگر سیدھا کرنا ہوتا تھا تو پرویز مشرف ہو، نواز شریف ہو، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو، یا پھر عمران خان کا دور ہو، تو نیب سب سے بڑا اچھا ٹول کے طور پر استعمال ہوتا رہا کہ اگر کسی کو سیدھا کرنا ہے تو ہاں بھائی اس کے خلاف انکوائری، اس کے خلاف انکوائری، اس کے خلاف انکوائری شروع کر دی جائے. اب ایک بڑا سوال شروع ہوا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک اچھے بچے کے طور پر کام کر رہی ہے، اس پاکستان اچھا بچہ سمجھ
समझते हैं ना, किसका अच्छा बच्चा, ये भी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अगर अच्छे बच्चे के तौर पर काम कर रही है तो फिर ये नैब की इंक्वायरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर क्यों कर शुरू हुई है? जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो उस वक्त इमरान खान पर जो है वो मुकदमात शुरू हो गए, और जिन पर मुकदमात थे वो तमाम के तमाम बरी हो गए। ये इंडिकेशन आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या कुछ लोग जुड़े हुए नहीं, क्या सिस्टम की तरफ कोई इशारा किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि अभी ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इब्तदाई मराहिल में, लेकिन मुझे लगता यूँ है कि ये जो नैब वाला मामला है ये आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वो करप्शन के कोड़ों की तौर पर बरसाया जाएगा, और ये जल्द या बदीर ये मामला ज़रूर होंगे। इसे बहुत सारे लोग पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं या कुछ खिंचातानी भी कह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये मामला आकर होने वाला है। मैं आपको ये इशारतन बता रहा हूँ, लेकिन इसे आप दूर की बात समझिएगा। खबर बहरहाल यही है। आइए एक और सिलसिले की तरफ, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं और बड़े अहम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। बल्कि इंटरव्यू से पहले कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं। जंग अखबार ने एक ख़बर शाया की है, और जंग अखबार ने ख़बर ये शाया की है कि MQM इस वक्त ज़ाहिर बड़े मुश्किलात का शिकार है ना। MQM में इस वक्त तंजीम नो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा, वैसे MQM की हमेशा से स्ट्रक्चर का बड़ा मसला रहा, लेकिन इस बार तो लग रहा है बड़ा संगीन हो गया। हुआ ये था कि जब MQM और PSP यानी कि पाक सर ज़मीन पार्टी, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की, वो जब दोनों आपस में जम हुए तो जम तो नहीं हुए, लेकिन बस हो गए। पहले तो अलग अलग, पहले तो एक ही थे, फिर अलग हुए, फिर जब एक हुए तो एक को छोड़कर बाकी सब एक हो गए। सही ना? तो एक को छोड़कर, एक को समझते तो होंगे आप, एक को छोड़कर बाकी सब एक हो गए। तो जब दोनों आपस में ये लोग मिले तो उसके बाद से इनका तंजीमी स्ट्रक्चर बड़ा ही बुरा था। अच्छा, पहले एक बड़ी राब्ता कमेटी थी, इनके आने के बाद वो राब्ता कमेटी का साइज़ बहुत देवहिकल साइज़ हो गया था। इन्होंने वो राब्ता कमेटी ख़त्म कर दी और सारे इख्तियारात जो हैं वो चेयरमैन के पास आके कन्वीनियर का सिस्टम ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये इतलात आना शुरू हुई कि जनाब एक बनेगा जनरल सेक्रेटरी जो PSP से आया होगा, एक बनेगा सेक्रेटरी, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक। अब एक में इसलिए कह रहा हूँ कि इतने सारे हो गए कि अब तो MQM के पंडाल में जो है वो आवाम कम लगती है और पंडाल बहुत बड़ा लगता है। तो अब एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो खैर हुआ ये कि अब इनकी, क्योंकि उसके बाद चेयरमैन ये बन गए लेकिन किसी और को कोई ओहदा नहीं दिया गया। इस हवाले से काफ़ी खिंचाव तनाव पाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है नया आइन MQM का कि जिसमें अब कन्वीनियर हटाकर चेयरमैन ले रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि चेयरमैन वाले मामले में जो सेक्रेटरी जनरल होता है या जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो बड़े की पोजीशन होती है, और आम तौर पर इख्तियारात उसी के पास होते हैं। मौजूदा MQM में ये नहीं है, बल्कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीनियर नायब सदर और सीनियर के ओहदे दे दिए हैं सबको, तो लेकिन किसी को भी अभी तक ओहदा नहीं दिया गया। इस हवाले से ज़ाहिर है तंजीम में बड़ा स्ट्रक्चर है। लोग कह रहे थे, कुछ लोग जो कुछ PSP के करीबी हल्के हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब ये हमें ओहदे नहीं दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम फैसले किस तरीके से करें, फैसले किस तरीके से होने चाहिए। अब जंग अखबार ने खबर लगाई है, और वो ख़बर के मुताबिक ये है कि नए ओहदे दिए जा रहे हैं और 1 माह के अंदर ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी जादूगरनी ये इतला दे रही है कि दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली दूर अस्त। आप ये देखिए कि इस वक्त जितने भी तंजीमी मामलात हैं और जितने ओहदे हैं वो सब के सब इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास हैं, और वही वज़ीर है। और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ मुलाकातें हैं, असम्बली के अंदर कुछ तकारीर हैं और कुछ बड़े मामलात हैं। अच्छा, एक साहब हैं, उनका मैं बताऊँगा कि उनका एक इश्तिहार चला है। वो इश्तिहार एक जगह मैंने देखा कि जनाब उनका इश्तिहार क्यों चला है और वो क्या चाहिए, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि उनको जो है ना वो ना कारकुन मिल रहे हैं ना फॉलोइंग मिल रही है, तो अब वो इश्तिहार चलाने लग गए। इसको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नुकता क्या है, क्या इनकी अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर कर सकेगी? तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये मुमकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी इसमें थोड़ा सा दिल्ली दूरस्त वाला मामला है, वक्त लगेगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ वफादार साथियों की ज़रूरत है। अच्छा, पहले आपने वफादारी किसी से की हो ना की हो, लेकिन इस वक्त जो है वो MQM की क़यादतों को अपने वफादार साथियों की ज़रूरत है। अब क्या बात है, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं अगर आपको बताऊं वो तो एक शेर सुनते हैं। चलिए, एक शेर है कि मैं तेरे बाद ज़रा सोच किधर जाऊँगा, मैं तेरे बाद ज़रा सोच किधर जाऊँगा, कौन लेता है किसी और का दुख, कौन लेता है किसी और का दुख।
تو خیر یہ تو ساری صورتحال ہے یہ. چلیے اب ایک اور بڑی خبر کی طرف آتے ہیں, اور بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پر اس وقت پاکستان کی ایک نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف سے متاثر نظر آتی ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم ہیں تو ہم نہ ہو ہمارے بعد والا سلسلہ وہاں پر بھی اس وقت جاری و ساری ہے. تو اب وہ جو جاری و ساری ہے تو اس میں معاملہ یہ آ رہا ہے کہ یہ بڑی خبریں دی جا رہی تھی کہ بس پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں, خان باہر آ رہا ہے, خان باہر آ رہا ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا نہیں ہو رہا. ابھی توشہ خانہ کے خان کہہ رہا ہوں میں, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ نہیں, توشہ خانہ 3 کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا گیا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ جناب مذاکرات ہو گئے, ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں, اور اب آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ, یہ تو فیصلہ آئے گا ہی نہیں, اور خان کے تمام مذاکرات معاملات ہو چکے ہیں. دیکھیے میں آپ کو پھر عرض بتا رہا ہوں, توشہ خانہ کا کیس کا معاملہ آپ کو جلد نظر آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کا ایک دوسرے کے اوپر چہرہ چڑھایا ہوا ہے, یعنی در حقیقت چہرہ کچھ اور ہے اور چہرہ کچھ اور چڑھایا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے نا وہ آپ کو تاثر مل رہا ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. بلکہ اس کے آگے کی بات ہے کہ نہ اس وقت تحریک انصاف کاغذ پر کچھ درج کر دینے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھ کر دیں گے اسے حکومت استعمال کرے گی. نہ حکومت کچھ لکھ کر دینے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے. ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے. میری ان میں سے 2-4 صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے. اچھا وہ جو مجھے پورا لب و لہجہ اور چیزیں نظر آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ معاملات اس وقت حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور حل ہوتے ہوئے ان کی کوئی گفتگو بھی مجھے آگے کی طرف نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ معاملات طے ہوں گے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں سے جو میں نے عکس کیا ہے چیزوں کو, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف ابھی بھی کانفیڈنس نہیں ہے, اور دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہی یہ معاملات آگے کی طرف بڑھنے والا ہے. یہ ہو گیا یہاں تک کی خبر. اگلی ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں. نہ جانے آج ایم کیو ایم کی خبریں بہت ساری ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے, تو کیا کریں. ایم کیو ایم نے ایک نیا لب و لہجہ اپنایا, اور ایم کیو ایم جو کہ اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کی کہہ رہی تھی, وہ ایک بار پھر مہاجر کارڈ کو زور و شور سے کھیلنا چاہتی ہے. اور وہ مہاجر کارڈ کو زور و شور سے کس طرح سے کھیلنا چاہتی ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ اشارے مجھے اس طرح سے ملے ہیں. پچھلے دنوں بلکہ اتوار کے روز 5 جنوری کو خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ آئے جرگہ کے پروگرام میں, یعنی کہ سلیم صافی کے پروگرام میں, جیو نیوز کے پروگرام میں. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے تو اپنے رہنما کے بغیر ہی اپنی پارٹی کو قائم رکھا ہے, اور ہم نے اس کانسیپٹ کو دور کر دیا. اچھا اب وہ رہنما کے بغیر ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اب کراچی کا بچہ جانتا ہے, آپ کسی کو بھی جا کر پوچھ لیجئے. وہ جو صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. خیر وہ ایک الگ ہی حساب ہے, لیکن ان کے کچھ نقطے جو ہے نا وہ مجھے بڑا عجیب لگے. ایم کیو ایم کیونکہ اپنے آپ کو جب سے متحدہ کر رہی تھی, اور اس کے بعد سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہر جگہ ہم ہی ہمیں, خاص طور پہ جو فاروق ستار صاحب تو نہیں البتہ مصطفیٰ کمال صاحب بڑے اینگل کرتے آئے کہ دیکھیے ہمارے پاس تو ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ ہیں. اس میں ایک بڑا اہم بیان دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سندھ سیکریٹریٹ ہے یہ سندھی سیکریٹریٹ ہو گیا, یہ سندھ کا سیکریٹریٹ نہیں ہے. اب اس پر کافی لیدے ہو رہی ہے, اور ایک بار پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھرپور طور پر, ویسے وہ کبھی متحدہ ہو جاتے ہیں کبھی مہاجر ہو جاتے ہیں تو ان کا معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت کون سا فیز یا کس کی لائن ہے, لیکن جب سے مہاجر کلچر ڈے وغیرہ کا دن شروع ہوا ہے اور اس کے بعد سے یہ پچھلے 4-5 ہفتوں سے اگر آپ دیکھیے تو ان کے لب و لہجے میں اب ظاہر بیانیے کی بھی تو کوئی ضرورت ہے نا یار, کچھ تو دیں, ہم کچھ تو دیں. تو وہ تو کہتے رہے کہ اب ہم نے مہاجر سیاست ختم کر دی ہے, وہ تو ایک بار کہتے رہے کہ جناب ہمارا صرف شناخت کا معاملہ تھا وہ حل ہو گیا. تو کہا ہے انہوں نے ایسا کئی بار کہ جی ہم نے اپنی منزل حاصل کر لی ہے, یہ ان کہتے رہے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ جناب سندھی سیکریٹریٹ یہ ہو چکا ہے. اب دوسری طرف سے بھی پھر جوابات آنا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کیوں کارڈ کھیلا جا رہا ہے, کس سے ٹکروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا واقعی میں ایسا سلسلہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ تو ہم تو ایک عرصے سے بات ساری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن ہم یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن اب ایک دم ان کو ناانصافی کیوں یاد آ گئی ہے, پھر کوئی نیا کارڈ کھیلنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. خیر لیکن یہ آپ اس انٹرویو میں دیکھیں تو اس میں سب سے اہم پہلو یہی تھا, اور اسی کا جواب دوسری جگہوں سے بھی آنا شروع ہو چکا ہے. جاتے جاتے ایک آخر بات, کیونکہ وقت کم ہے اور ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کے آخر میں ایک بہت اہم گفتگو ضرور ہم کرتے ہیں. آسکر کا نام آپ نے سنا ہوگا, کسی سے ٹھکا چھپا نہیں ہے, اور آسکر ایک بہت بڑا نام ہے.
ایک بار آسکر سے کسی نے کہا کہ جناب آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، ہم کچھ بننا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، آپ تھوڑا سا بس ایک سفارش مل جائے، تھوڑا سا ایک سہارا مل جائے، تھوڑا سا ایک ساتھ مل جائے۔ تو آسکر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ آپ کو خود بننا ہوگا، آپ کو خود بننا ہوگا، باقی سب اپنے حصے کا پہلے لے چکے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی کہ جتنے بھی لوگ آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اپنا حصے کا لے چکے ہیں، یہ آپ کو اپنے حصے کا نہیں دیں گے۔ انسان کو جو بھی جد و جہد کرنی ہوتی ہے وہ خود بننا ہوتا ہے۔ اگر آپ انقلاب، آپ تبدیلی، آپ کسی بھی طرف گول کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سہاروں کو چھوڑ دیجئے، سہاروں کے بغیر جینا سیکھیے اور خود بنیے۔ اسی بات کے ساتھ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔